السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے تسہیل المصادر کا پہلا سبق جو مصدر کے بیان میں ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، جیسے پروردن پالنا، کفتن کہنا۔ اب اس کے آخر میں انہوں نے کہا کہ مصدر وہ ہے جس کے آخر میں تن یا تن ہو، تو پروردن میں تن ہے اور گفتن میں تن ہے، تو یہ مصدر کی پہچان ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ اس طریقے سے فارسی میں دیکھیں گے تو وہ مصدر ہوگا۔ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 6 صیغے ہیں: واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ ہر صیغے کی علامت نیچے کے نقشے سے معلوم کریں۔ علامت کے تمام حروف ساکن ہوتے ہیں، تو ہو خوائی۔ اب دیکھیے اس میں تا اور دال، یہ واحد غائب کی علامت ہے۔ اگر آپ کو کسی مصدر سے واحد غائب کا صیغہ بنانا ہے تو کیسے بنے گا؟ مثال بھی انہوں نے دی ہے۔ کفتن سے کفت، تو اس میں تا ہے، واحد غائب کی علامت، اور پروردن سے پرورد، یہ دال ہے واحد غائب کی۔ پھر اسی طریقے سے جمع کا صیغہ بنانا ہو تو نون دال اس کی علامت ہے، تو پرورد سے پروردن اور گفتن سے گفتند آئے گا۔ اسی طریقے سے واحد حاضر کا صیغہ بنانا ہو تو واحد حاضر کی علامت ہے یا۔ اب پرورد سے واحد حاضر کا صیغہ بنائیں گے تو پروردی آئے گا۔ اسی طریقے سے جمع حاضر کا صیغہ بنائیں گے اور جمع حاضر کی علامت ہے یا دال، تو پروردید، پرورد کے آگے یا دال لگا دی تو پروردید۔ ایسی ہی واحد متکلم کی علامت ہے میم، تو پرورد کے آگے میم لگا دیں گے پروردم، تو یہ واحد متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے جمع متکلم کی علامت ہوتی ہے یا میم، اب پرورد کے آگے یا میم لگا دیں گے تو ہو جائے گا پروردیم، یہ جمع متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ اب اس کی گردان پرورد، اس کا ترجمہ ہوگا اس نے پالا، پروردند انہوں نے پالا، پروردی تو نے پالا، پروردید تم نے پالا، پروردم میں نے پالا، پروردیم ہم نے پالا۔ اب یہ کچھ سوالات اس کے نیچے ہیں، آپ لوگ اپنی کاپی پہ لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو فارسی پڑھنا اور لکھنا، بولنا، بنانا انشاءاللہ آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔